من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم اساتذہ احترام اور میرے چمن کے کھلکھلاتے بھولو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس عظیم الشان موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا وہ بے نظیر و بے مثال ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے اخلاق حسنہ. جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو وہ تو یہی کہہ سکی کان خلقہ القرآن، یعنی وہ سراسر قرآن تھے. قرآن جن اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا عملی نمونہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں اس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کو تکمیل کر سکوں. جناب علی وقار محمد مصطفیٰ وہ ہستی ہیں جو فخر کائنات ہیں، جو محسن انسانیت ہے، جو فخر آدمیت ہے. ہمیں بصیرت کا دس بھی اسی ہستی سے ملتا ہے جن کے بارے میں قرآن کہے بشیرا و نذیرا، جن کے بارے میں قرآن کہے سراجا منیرا، اور انسانیت کے لیے اسوہ کامل قرار دیا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جنہوں نے توکل و تقوی، مساوات، عاجزی و انکساری، دلیری اور بہادری، عدل و انصاف کے نہ صرف سبق پڑھائے بلکہ اخلاق فاضلہ میں کمال درجے کو پہنچے. آپ سیرت اٹھا کے دیکھیے، آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر کئی واقعات ملیں گے. ان میں سے چند واقعات آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی نہ کا لفظ نہیں نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، اور کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا. جناب علی وقار حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ میدان میں آئے. صحابہ کو پہلے شکست ہو گئی، پھر بعد میں فتح ہو گئی. صحابہ بھاگ رہے تھے کہ ایک صحابی کا بھاگتے بھاگتے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پر آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسا کر کے چھڑی ماری اور فرمایا اوجعتنی، کہ تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں تو لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی، مجھ پر کیا اس کا اثر ہونا، لیکن میرے کانوں میں آواز پڑ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اوجعتنی، کہ تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. وہ کہتے ہیں میں ساری رات سو نہ پایا اور یہی سوچتا رہا کہ سویرے میرے خلاف کوئی عذاب نازل ہوگا، کوئی وحی نازل ہوگی. فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا کہ جس کا پاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر آیا تھا وہ حاضر ہو جائے. میں کانپتے ہوئے حاضر ہویا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم مجھے معاف کر دو اور یہ 60 ٹوٹنیاں بطور تحفہ لو، اب تو تم نے مجھے معاف کر دیا ہوگا. یہ ہمارے نبی کے اخلاق تھے. آخر میں بس اتنا کہوں گا، سلام اس پر کہ جس کی ذات درس بصیرت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. وما علینا الا البلاغ المبین.